بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام غضنفر عباس ہے اور میں سیڈز اینڈ لیوز کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک کنفیوژن دور کرنا ہے جو ہماری ایک بہت زیادہ ایک پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں جس کا نام بہت زیادہ ان ہے، اس کے ساتھ ہماری مذہبی اور جذباتی وابستگی بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس پروڈکٹ کے نام کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔ وہ عربی کا لفظ ہے، ہم نے اس عربی کے لفظ کو استعمال کر کے اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایڈ آن کر کے اس کو ایک نئی پروڈکٹ بنا لیا اور مارکیٹ میں سیل کیا۔ شاید جو اس کے اصل مقصد ہیں وہ اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ اس پروڈکٹ کا نام تلبینہ ہے۔ آپ نے اس نام سے بے شمار پروڈکٹس دیکھی ہوں گی مارکیٹ میں، بہت زبردست پیکنگ میں آ رہی ہیں، اس میں اب تو فلیورز بھی آنا شروع ہو گئے۔ بہت ساری کمپنیز نے تو اس میں اس طرح بھی کرنا شروع کیا کہ اس کے اندر تقریباً 10-12 چیزیں ایڈ کر لیں، مختلف مغزیات جیسے بادام ہے، اس میں زعفران ہے، اس میں پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ سب چیزیں ایڈ کر کے انہوں نے وہ مارکیٹ میں دے رہے۔ تلبینہ لفظ عربی کا ہے، اس کو انگلش میں پورج کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کو دلیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، بالکل وہی دلیا جو ہم کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے بنانے کے اندر اس کو کچھ لیکوڈ فارم میں رکھا جاتا ہے، یعنی دلیے کو ہم اگر اس کو زیادہ پکا لیں گے تو اس کو آپ کھیر بھی کہہ سکتے ہیں، گندم کی، جو کی، کیونکہ مین اس کا جز گندم یا جو ہی ہوتا ہے، اس کو آپ دلیا کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اس کی کھیر کہہ سکتے ہیں۔ جو تلبینہ کا معنی آتا ہے وہ آئے گا اس کے پکانے کے حوالے سے، اس کے مخصوص کیفیت کے اندر۔ اس کو آپ عام زبان میں جو یا گندم کا سوپ بھی کہہ سکتے ہیں، سیمی سالڈ ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو سوپ کہتے ہیں۔ اس کی تیاری میں ایڈ کیا جا سکتا ہے کھجور ہے، شہد ہے، اس طرح کی چیزیں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اصل میں ہر کام میں ہم نے جگاڑ لگانا ہے، ہر کام میں ہم نے اپنی سائنس لگانی بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اس کے تلبینہ کے کانٹیکٹ میں، وہ اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غم زدہ دل کو سکون دیتا ہے، اگر ہم اس کے ذائقے کے جائیں تو جو کہ سوپ کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ سوپ کس شکل میں آتا ہے۔ ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لے لیے، 2 چمچ جو لے لیں، اسے ہلکا سا گرائنڈ کر لیں اور اس میں 4 سے 5 گلاس پانی ڈال لیں اور ان کو اتنا پکائیں کہ وہ جس طرح ہم یہ نوڈلز بنتے ہیں جو بچوں کے آج کل بہت زیادہ کنور کے، میگی کے ان ہیں، اس شیپ میں بن جاتا ہے، یعنی تو کچھ لیکوڈ اور کچھ اس کے پارٹیکلز ہارڈ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح گرائنڈ کر کے سٹرا کے ساتھ بھی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں، چمچ کے ساتھ بھی، اور بالکل ایسے جیسے ہم سوپ کے سپون کو استعمال کر کے اس کو انٹیک کرتے ہیں، اس کو بھی ایسے انٹیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی اصل فارم ہے۔ اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ پکا لیتے ہیں تو یہ کھیر کی شکل میں گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو نیم گرم بھی لے سکتے ہیں۔ وہ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے یا جو صاحب وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح پسند کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس کے بینیفٹس بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم چولہے پہ تلبینہ چڑھا دیتے تھے۔ وہ اس وقت تک پکتا تھا، یعنی اس وقت تک پکنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تک استعمال کیا جاتا تھا مریض کے لیے کہ جب تک اسے سکون نہ آ جائے۔ اب چونکہ عرب میں یہ استعمال اس طرح ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عرب کے اندر
آپ کو پتہ ہے موسم بہت زیادہ گرم خشک ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو کا استعمال گندم کی نسبت زیادہ ہے، تو اسی لیے وہ سارے معاملات بھی جو کے حوالے سے ہی آ رہے ہیں، اور ہم بھی جو کے حوالے سے ہی سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب جو کیا ہے ناظرین؟ جو گندم کی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک اناج ہے، جو کو مختلف طریقوں سے پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کہ سوپ کا ذائقہ کچھ کسیلا سا ہوتا ہے، کڑوا سا ہوتا ہے، ذائقہ بدلنے کے لیے ہم اس میں کھجور ڈال لیتے ہیں، ذائقہ بدلنے کے لیے اس میں ہم شہد ڈال لیتے ہیں، چینی ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دل کے مریضوں کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، جو دل کے پیشنٹس ہوتے ہیں ناظرین، اس کے اندر سب سے زیادہ انہیں جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے وہ انکمفرٹیبل ہارٹ بیٹ ہے، یعنی وہ انکانشیس ہوتی ہے۔ کسی وقت دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، کسی وقت دل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈوب رہا ہے۔ اس دونوں کنڈیشنز کے اندر جو کا دلیا یا جو کا سوپ یا تلبینہ، آپ اسے کوئی بھی نام دے لیجیے، یہ بہترین ہے۔ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو آپ اس کو کسی بھی شکل میں استعمال کرائیں، حیرت انگیز طور پہ 15 سے 20 دن کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ان کی بلڈ پریشر کی دوائی کم ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس کی پوٹینسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اینٹی ڈپریشن بھی اسی وجہ سے یہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس کے اندر فیٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آپ ویٹ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کے 2 چمچ تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں، یا جو کا جو دلیا ملتا ہے جو دیسی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، چکیوں میں عام پہ ہوتا ہے، اس کو آپ لے لیجئے، اس کو آپ پانی میں پکا لیں، اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں میٹھا کے لیے شہد ایڈ کر لیجئے، 2 انڈے ابال لیں، ان کی سفیدی لے لیجئے، یہ آپ کا بہترین صبح کا ناشتہ بن جاتا ہے۔ کیلوریز کے حساب سے یہ آپ کے کیلوریز بھی مکمل کر دے گا اور آپ کی طبیعت کو فریش رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ کہ جن کا وزن کم ہے، وہ وزن گین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو دودھ ایڈ کر لیجئے، آپ اس کے اندر مختلف مغزیات جیسے پستہ ہے، جیسے بادام ہے، وہ ایڈ کر لیجئے، اس میں آپ کشمش ایڈ کر لیجئے، اس میں آپ کھجور ایڈ کر لیجئے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہائی کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹس زیادہ رکھتی ہیں اور آپ کا وزن گین کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو ان کے اندر پروٹین کی مقدار زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے ناظرین اکثر دیکھا ہوگا کہ یرکان، ٹائیفائڈ یا کوئی بھی بخار ہو، اس کے بعد منہ کا ذائقہ اکثر کڑوا ہوتا ہے۔ مریض کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کا ذائقہ نہیں آ رہا۔ آپ اس کنڈیشن کے اندر اگر جو کو دلیے کی شکل میں دودھ ڈال کے بنائیں اور اسے استعمال کروائیں، اور یا اس کو بے شک آپ اس کے سوپ کی شکل میں استعمال کروائیں، تو اس کے بھی ریزلٹس بہت بہترین ملیں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے امت کی آسانی کے لیے ایسی چیز بتائی ہے جو غریب سے غریب آدمی اور امیر آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔ تلبینہ دلیا ہی ہے۔ آپ اپنی جیب کے مطابق اگر اس میں جتنی بھی مہنگی سے مہنگی چیز کاجو ہے، اس میں پستہ ہے، وہ ایڈ کرنا چاہیں، وہ آپ کی خوشی ہے۔ غریب آدمی اگر تلبینہ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے تلبینہ دلیا ہی ہے۔ تو باقی اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنے کی توفیق دے۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم نبیذ کے متعلق بنائیں گے، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے نبیذ اصل میں کیا ہے، اسے آپ کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں، آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کس طرح لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان۔